السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ اردو گرامر۔ یہ ہم آج کہانی پڑھیں گے، کہانی نمبر 1 شیر کا گھر۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب انسان نے بولنا سیکھا، حکایت یا کہانی سنانے کا سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا، بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی گئی۔ حکمرانوں نے اپنے ہاں قصے گو ملازم رکھ لیے کہ جو قصے سنایا کریں گے، جو انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعامات بھی پاتے تھے۔ اسی طرح یہ فن ترقی پاتا اور آگے نکل گیا۔ اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی، کہیں ناول کا شکل پائی اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ بعض کہانیاں کہ کوئی نتائج نہیں ہوتے اور بعض کہانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اخلاق و اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں، جیسے صحابہ کی حکایات ہیں، صحابہ کی کہانیاں ہیں، اور اسی طرح جو نیک لوگ گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں ہیں۔ یہ ایسی کہانیاں جو مائیں اپنے بچوں کو سناتی تھی اور آج بھی سنانی چاہیے۔ جیسے اگر لڑکی ہے تو اس کو صحابیات کی کہانی قصے سنائی جائے، اگر لڑکے ہیں تو تمام کو صحابہ کے قصے سنائے جائیں۔ ایسے تو آج ہم جو پڑھیں گے، اور کہانی کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو حاضر کے صیغے میں نہ لکھیں، بلکہ صیغہ ماضی میں ہی تحریر کریں کہ ہوا تھا، گاؤں تھا، ایک جنگل تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی سادہ زبان اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے، جو عام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ قصے کے جو الفاظ اور اس کے جو جملے ہیں نا، ان کا آپس میں ربط ہونا چاہیے۔ بڑھاپے کی بات کو بچپن کے پلے میں یا جوانی کا قصہ بڑھاپے کے کھاتے میں ڈالنا درست نہیں۔ ہر بات اپنے اسلوب، اپنے طریقے اور مواقع کے لحاظ سے قدر پاتی ہے۔ اب یہ جو کہانی ہے شیر کا گھر، دیکھیں، شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے اور دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی کچار میں دھاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھائی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، تو اس نے صبح جا کر کے جنگل سے لکڑی لی اور پنجرا بنانا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ایک جنگل کا بادشاہ یعنی کہ شیر آیا اور اس نے پوچھا کہ بڑھائی کیا کر رہے ہو میاں؟ بڑھائی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں میں کیسے سما سکتا ہوں؟ بڑھائی نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ، اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح وہ شیر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اس بڑھائی نے اس کے اوپر لوٹا اور آگ سے پانی کو گرم کر کے لوٹے میں ڈال کے اس کے اوپر پانی پھینکا۔ اتنا پانی ابلتا پھینکا کہ اس کی چمڑی جو نا وہ اترنے لگی۔ بڑھائی نے یہ دیکھ کر کہ جب شیر ادموا ہو گیا نا، مرنے والا، تو بڑھائی نے یہ دیکھ کر پنجرا کھول دیا اور وہ دور بھاگ گیا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ شیر دوبارہ کبھی آئے گا، تو یہ میں نے مختصراً آپ کو بتایا۔ شیر پھر دوبارہ آیا، لیکن بڑھائی کو جب اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کے آیا تو بڑھائی نے دیکھا تو وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ تو شیر نے ایسے کیا کہ میں نیچے ہوتا ہوں، دوسرے جو شیر اس کے اوپر جو ہے نا چڑھ کر کے وہ بڑھائی کو پکڑیں گے۔ تو جیسے ہی وہ شیر اس کے اوپر کھڑا ہوا، دوسرا شیر اس کے اوپر کھڑا ہوا، تو بڑھائی نے اوپر سے آواز دی کہ بیٹا لوٹا لاؤ۔ وہ نیچے والا شیر بھاگ گیا، یعنی کہ اتنا وہ ڈر چکا تھا اس گرم پانی سے۔ تو اس کہانی کا نتیجہ یہ ہے، عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کہانی کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور جہاں جہاں فل سٹاپ ہے فل سٹاپ، انورٹڈ کومے ہے انورٹڈ کومے کا خیال کرنا ہے، ختمہ لگا ہوا ہے ختمے کا خیال کرنا ہے۔ اس کہانی کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا۔ والسلام علیکم۔ یاد کر کے پھر آپ نے اس کو اپنی کاپی پہ لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم۔